کہ اپنی یادوں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل اگر ہو جاؤں، اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر فرما بداری کی عزت کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر بال کے غنی بنا دیتے ہیں، اور بغیر لشکر سے اس کو فتح عطا فرما دیتے ہیں، اور بغیر خاندان سے اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی عزت، ایسی ہی فتح اور ایسے ہی غنی ہو جانے والے انسان کی کہانی سناؤں گی، جس کی کہانی سننے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بے نیاز ہیں اور بہت زیادہ رحمان ہیں، اور نیکی کرنے والے کی نیکی کو کبھی بھی ضائع اور رائے گاہ نہیں جانے دیتے، بلکہ وہ نیکی سفر کرتی ہے اور انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی دعوت ہر انسان تک پہنچ سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث بن سکے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ہم سے یہ عہد لے لیا گیا ہے کہ ہر نعمت اور مصیبت دونوں کے رخ کو دیکھا کریں، کسی نعمت یا مصیبت کو محض ظاہری صورت کے اوپر نہ دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ مصیبتوں کی شکل میں نعمتیں ملتی ہیں اور کبھی نعمتوں کی شکل میں بلائیں انسان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تکلیف اور مصیبتوں کو باطن پر نظر کریں تو ان کو اپنے حق میں بہت بڑی نعمت سمجھیں گے، کیونکہ ان سے ذلت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا بازو جھک جاتا ہے اور سرکشی جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ناظرین کرام، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ سورۃ علق کے اندر آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں، کچھ نہیں، واقعی انسان سرکش بن جانے جب یہ غنی ہوتا ہے، ان تکالیف اور مصائب میں بھی فائدہ ہے اور اس سے درجے ملتے ہیں، لیکن یہ اطاعت والے سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ریشمی تھیلی ان کے ہاتھ لگی، جس میں ناظرین کرام ایک قیمتی ہار تھا۔ یہ ہار بہت ہی قیمتی تھا، ہیرے اور جواہرات اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ قیمتی ہار ہے، کیوں نہ اس کو چھپا لیا جائے، لیکن فوراً ہی ناظرین کرام اللہ کا ڈر ان کے اوپر غالب آیا اور اللہ کے خوف نے یہ نصیحت کی کہ اے شخص، تو دنیا سے اس کو چھپا لے گا مگر اللہ سے کیسے اس کو چھپائے گا؟ اور اگر اللہ نے اس کی پکڑ میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرے گا؟ حال آیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور مالک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا ناظرین کرام کہ مالک بھی اپنے ہار کو ڈھونڈتا ہوا اسی رستے پر آ رہا تھا اور اس شخص سے ٹکرا گیا۔ ناظرین کرام، اس نے فوراً اس سے پوچھا، اے وہ شخص، کیا تم نے کوئی تھیلی تو نہیں دیکھی؟ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس لڑکے نے فوراً وہ تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ پہچانو، کیا یہی تمہاری تھیلی ہے؟ تاجر نے فوراً پہچان لی اور بڑا خوش ہوا۔ ناظرین کرام، تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دی، لیکن اس لڑکے نے اس انعام کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اس شخص نے، اس تاجر نے بہت اصرار کیا
اور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے گا تو میں اس کے لانے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ لیکن اس نے پھر بھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اشرفیاں میرے کسی کام کی نہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کر رہنے لگا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت اس تاجر کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش یہ لڑکا میرے خاندان کا ہوتا تو میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ رخصت کر دیتا اور اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھے ناظرین کرام، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کے رہنے والا تھا۔ اس کو سفر پیش آیا اور اس وقت سمندری دور تھا۔ سمندر کے سفر میں اچانک اس کو طوفان پیش آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ شخص، یہ نوجوان ایک تختے کے اوپر لیٹے ہوئے تھا اور تختہ بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کون ہلاک ہوا، کون ڈوبا، کون بچا۔ بہتے ہوئے تختے پر یہ جائے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے یہ ایک کنارے پر رکا اور تختے نے اس کو کنارے سے نیچے اتار دیا۔ وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ ناظرین کرام اتفاق سے ادھر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہتا ہوا آیا ہے تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور گھر لے گئے اور بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش دلایا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور حالات معلوم کیے تو پتہ چلا یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور دین میں کافی مہارت رکھتے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صالح اور امانت دار بھی ہیں۔ تو انہوں نے فوراً انہیں اپنی بستی کا امام بنا لیا اور اپنے بچوں کو ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ ناظرین کرام، ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی ہمیں مل گیا ہے اور یہ اتنا بڑا عالم ہے، کہیں یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے کوئی ایسی شکل کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں ہی رہ جائے۔ ایسا سوچتے ہی انہیں اس کی شادی کا خیال آیا۔ جب شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا گیا تو اتفاقاً وہی تاجر رشتے میں سمجھ آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک تاجر ہے اور اس کی بیٹی بہت حسین ہے اور جوان ہے اور وہ وفات پا چکا ہے، لڑکی اکیلی ہے، گھر بھی، دولت بھی، بہت ساری جائیداد بھی اس کے پاس ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا انسان اس کی زندگی میں آئے کہ جو اس کو وفا دے اور اس کے سر پہ عزت کا ہاتھ رکھے۔ یہ سوچتے ہی ان لوگوں نے فوراً اس لڑکی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیا اور دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ ناظرین کرام، جب رات کو وہ لڑکا اپنی بیوی کی ملاقات کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو اس کو مکہ میں ملا تھا اور اس نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر خاندان کا ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتا۔ دیکھیں ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رؤوف اور رحیم ہے۔ اس نے اس کی نیکی کی برکت سے اور اس کی تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اسے اتنا نوازا کہ اس ہار کے واپس کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ہار بھی ہم تمہیں دیں گے اور ہار والی بھی ہم تمہیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی، مکان بھی عطا فرمایا، کوٹھی بھی عطا فرمائی، تجارت بھی مل گئی، جائیداد بھی مل گئی۔ اس تاجر کو وہ تمام کی تمام مالکیت اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ ناظرین کرام، یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اسی طرح نوازتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور منزلیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے مال کے بغیر غنی، بغیر لشکر کے فتح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسی عزت، ایسی فتح اور ایسا مال عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔